کہ دنیا کو خوبصورت کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے جس طریقے سے ہم اور آپ کو گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے گھر کے اندر طرح طرح کے ڈیکوریشن کرتے ہیں اور گھر کے اندر طرح طرح کی چیزیں لگاتے ہیں، مثلا ٹائلز، ماربل، لائٹ اور دیگر چیزوں کو لگا کر کے گھر کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، اسی طریقے سے گھر کو خوبصورتی کے لیے گھر کے اندر بچوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس گھر کے اندر بچوں کی کلکاری، جس گھر کے اندر بچوں کی آواز نہ ہو، جس گھر کے اندر بچے نہ ہو، وہ گھر گھر کی طرح نہیں لگتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بچے یہ دنیا کی زینت ہے، خوبصورتی ہے۔ اب جن کو مل گیا سو مل گیا، اور جسے نہیں ملا یہ بچے، ان سے پوچھئے کتنے جگہوں میں جا کر کے وہ بچوں کے لیے مارا ماری کر رہے ہیں، کتنے ڈاکٹروں کے پاس جا کر کے خود کا اور اپنی بیوی کا علاج کرواتے ہیں کہ کسی طریقے سے مجھے ایک اولاد مل جائے بس۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ یہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے۔ اب تصور کرو میرے بھائیو، ہماری اور آپ کی زندگی میں اولاد ہمیں اور آپ کو مل گئی۔ اب یہ اولاد اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا تحفہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ اولاد جیسی نعمت مل چکی ہے، اس اولاد کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ اولاد کے تعلق سے آپ کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ باپ بن گئے، آپ ماں بن گئی، آپ بھائی بن گئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد اس کا کوئی جواب نہیں دینا ہوگا، یا آپ اگر باپ ہے تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری آپ کو سونپی ہے، اور کل قیامت کے دن آپ کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کا جواب دینا ہوگا۔ آپ سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ پوچھے گا، آپ کو اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، فرمایا کہ اولاد اور مال یہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے، دنیا کی بہت بڑی آزمائش ہے۔ اولاد اور یہ مال، یہ دونوں کے دونوں بہت بڑے فتنے ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کی دوسری جگہ اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہاری اولاد اور تمہیں تمہارے مال اللہ کی عبادت سے اور اللہ کے ذکر سے کہیں تم کو دور نہ کر دے۔ یہ اولاد اتنی بڑی آزمائش ہے کہ اولاد کے چکر میں لگ کر کے آدمی اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتا ہے، اپنی دنیا برباد کر لیتا ہے، اپنی آخرت خراب کر لیتا ہے۔ اولاد کی محبت میں اتنا گرفتار ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اتنا ڈوب جاتا ہے، اور اپنے اولاد کو اچھا بنانے کے چکر میں، اپنے اولاد کو خوش کرنے کے چکر میں اللہ ہی کو بھول بیٹھتا ہے۔ نماز، روزہ، یہ ساری چیزیں انسان ختم کر دیتا ہے، اور صرف اپنے بچوں کے خوشی کے لیے وہ زندگی کاٹتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن چیخ کر کے کہتا ہے لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں کہیں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی ذکر سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بھکتی سے کہیں تم کو دور نہ کر دیں۔ تو اولاد بہت بڑی آزمائش ہے۔ جن کو اولاد مل گئی بیٹے کی شکل میں یا بیٹیوں کی شکل میں، آپ سمجھ جائیے آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ چکی ہے، بہت بڑی ذمہ داری۔ اور اگر آپ نے اس بچے کی ذمہ داری صحیح سے نبھا لی، اس بچے کو صحیح معنوں میں اگر آپ نے تربیت دے دی، آپ نے اس کو اسلامی لباس پہنا دیا،
آپ نے اس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ نے بتا دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اس کو جینے کے لیے آپ نے آمادہ کر لیا، اور آپ نے اس کو توحید کے اوپر آپ نے زندہ رکھ لیا، آپ نے توحید کا درس اس کو آپ نے دے دیا۔ تو میرے بھائیوں، آپ سمجھ جائیے کہ آپ کامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ غور کریں، بڑے بڑے انبیاء گزرے، بڑے بڑے نبی گزرے، بڑے بڑے رشی منی دنیا میں گزرے، تمام نبیوں کے خواہش تھے کہ مجھے اولاد ملے، لیکن اولاد ملنے کے بعد اولاد کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اللہ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد دینا، فرما بردار اولاد عطا کرنا، نیک اولاد دینا لیکن نیک اولاد دینا۔ اب یہ نیک اولاد کیسے ملے؟ اچت پور کے لوگوں غور کرو، یہ نیک اولاد ہمیں اور آپ کو نصیب کیسے ہوں؟ نیک اولاد کے لیے آپ کو نیک بننا پڑے گا، آپ کو نیک لڑکی لانی پڑے گی، دیندار لڑکیوں کو سلیکٹ کرنا پڑے گا، دیندار بیوی کو آپ کو اپنے گھر کے اندر لانا ہوگا، تب آپ کی زندگی میں نیک اولاد پیدا ہوگی۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظر کسی ایسی لڑکی پہ لگ جائے جو دکھنے میں بہت سندر ہو، بہت خوبصورت ہو، اور آج کی دنیا میں تو چمک دمک میں تو آدمی فدا ہے اور گرفتار ہے، جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ اگر کسی کے اوپر نظر پڑ گئی اور وہ اچھی لگنے لگی، دونوں میں دوستی بنی، اور بعد میں پتا چلا کہ دونوں نے آپس میں کورٹ میرج کر لیا، دونوں نے بھاگ کر کے شادی کر لی، اور دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھن میں بندھ چکی ہے۔ یہ حال ہو چکا ہے۔ اب آپ بتاؤ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں نوجوانوں؟ اے نوجوانوں، نکاح کرو، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، اے نوجوانوں اگر نکاح کرنے کی طاقت رکھتے ہو تو جلدی سے تم نکاح کر لو، نکاح میں دیری مت کرو، کیونکہ اگر تم نکاح میں دیری کرو گے تو غلط کام میں ملوث ہو سکتے ہو، اس وجہ سے نکاح کرو، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کیونکہ یہ نکاح گناہ، یہ اغض للبصر، یہ آپ کی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور آپ کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ نکاح کے فائدے بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے بتا دیے کہ اگر تم نے وقت پہ نکاح کر لیا تو تم برائیوں سے بچ جاؤ گے، اپنی آنکھوں سے غلط کام کرنے سے بچ جاؤ گے، اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کرنے سے بچا لو گے۔ امام کائنات باقاعدہ ترجیح دے رہے ہیں اور نوجوانوں کو بھارتے ہوئے کہہ رہے ہیں، نوجوانوں اے نوجوانوں، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، اے نوجوانوں اگر نکاح کرنے کی طاقت ہو تو نکاح کر لو۔ یہاں وہ معاملہ ہے ہی نہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھیے حالات کتنے برے ہیں کہ کسی کے جگہ میں گیا، لڑکوں کی نظر کسی پہ پڑی یا لڑکی کی نظر کسی پہ، تو دونوں میں آپس میں معاملہ بنا نکاح کر دیا۔ ابھی نہ اس کے پاس اس چیز کی طاقت ہے، نہ کھلانے نہ پلانے کی، اب نکاح ہو گیا۔ بچہ لڑکا اس بات کے اوپر آمادہ ہو، طاقت رکھتا ہو اس بیوی کا حق ادا کرنے کا، کھلانے پلانے کا، تب وہ نکاح کرے، ورنہ اگر وہ کھلانے پلانے کا طاقت نہیں رکھتا ہے، اس بیوی کا حق ادا کرنے کا طاقت نہیں رکھتا، اسلام نے اس کا بھی باقاعدہ اسلام نے اس کا بھی باقاعدہ حل نکالا اور فرمایا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر تم نکاح نہیں کر سکتے ہو تو فَإِنَّهُ، تو پھر اللہ کے نبی فرماتے کہ روزہ رکھ لیا کرو، کیونکہ یہ روزہ اس کے لیے ڈھال بن جائے گا، یہ روزہ اس کی شہوت کو توڑ دے گا، یہ روزہ اس کو گناہوں سے بچائے گا، اس وجہ سے وہ مہینے میں روزہ رکھ لیا کریں۔ اب اللہ کے نبی نکاح کے اوپر بول رہے ہیں نکاح کر لو، اور کہیں دوسری جگہ آپ نے فرمایا اگر نکاح کرنا ہو تو تنکح المرأة لأربع، نکاح
اللہ کے نبی کے دور میں بھی 4 چیزوں کو لوگ دیکھ کر کے نکاح کیا کرتے تھے۔ لمالہا، مالداری دیکھ کر کے۔ آج اپنے یہاں بھی مالدار دیکھ کر کے، مالداری دیکھ کر کے لوگ نکاح کرتے ہیں۔ لڑکا بھی مالدار لڑکیوں کو زیادہ تر کوشش کرتا ہے کہ سسرال والے زیادہ مالدار ہو۔ لڑکی کی نظروں میں بھی، ذہن میں بھی یہی آتا ہے کہ لڑکا مالدار ہو، یہ دیکھا جاتا ہے آج بھی۔ مالہا ولی جمالہا، خوبصورتی، سندر، ہینڈسم، بیوٹیفل، لڑکی دکھنے میں کتنی زیادہ خوبصورت ہو، زیادہ تر لوگ خوبصورتی کے پر مر مٹتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جمالہا، خوبصورتی کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں۔ ولی حسبہا، حسب و نسب بھی دیکھ کر کے، خاندان دیکھ کر کے لوگ نکاح کرتے ہیں۔ ولی دینہا، اور دینداری دیکھ کر کے لوگ نکاح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان 4 چیزوں میں سے تو لوگ دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، لیکن میری مانو تو محمد رسول اللہ اگر تمہیں مشورہ دیں تو اس بات کا تمہیں مشورہ دیں گے، اگر نکاح کرو تو دیندار لڑکیوں کو دیکھ کر کے نکاح کیا کرو۔ فاظفر بذات الدین، دیندار لڑکیوں سے نکاح کرو گے تو تیری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی تیری خوبصورت ہو جائے گی۔ دیندار لڑکیاں تیری زندگی کو خوبصورت بنا دے گی۔ تو یہاں نیک اولاد کے لیے اللہ کے نبی پہلے ہی بتا رہے ہیں، نیک اولاد اگر چاہیے تو نیک بیوی لاؤ، دیندار بیوی لاؤ۔ دیندار بیوی تیرے پاس آئے گی، تجھے دیندار بنا دے گی۔ تو اگر نماز میں کمی بیشی کرے گا تو تیری بیوی تجھے نماز کے لیے جگائے گی، چلو نماز ادا کر لو۔ اگر تو غلط کام کرے گا تو تیری بیوی تجھے منع کرے گی، اے میرے شوہر تو کیا کام کر رہا ہے، اللہ کی یہاں تجھے جواب دینا پڑے گا۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں، جو مولوی کام نہ کر سکے، بڑے بڑے مفتی جس کی باتوں کا ذرہ برابر اثر نہ ہو، ایک عورت اپنے شوہر کو سنبھال سکتی ہے۔ آپ نے فرعون کا بھی واقعہ سنا ہوگا، اتنا بڑا قاتل وہ فرعون نکلا تھا، کئی ہزار لاکھ بچوں کو اس نے قتل کر دیا تھا، مرڈر کر دیا تھا، مار دیا تھا، لیکن عورت کی کہنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو نہیں مارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اس نے تلوار نہ چلائی، صرف اس کی بیوی نے اتنا کہا تھا، آئی میرے شوہر اس کو مت مارو، قرۃ، اس کو ہم اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیں گے، یا اس کو ہم پھر اپنے بچہ بنا لیں گے۔ بیوی کی بات پر یہ فرعون چپ رہ گیا اور اپنے بیوی کی بات کو مان کر کے اس نے بچے کو قتل نہیں کیا۔ ایک عورت چاہ لے تو اپنے شوہر کو دیندار بنا سکتی ہے، بگاڑ بھی سکتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، جب تم نکاح کرو تو دیندار لڑکیوں سے نکاح کرو۔ اب تم دیندار لڑکیوں سے اگر نکاح کرو گے تو اس کے بطن سے جو بھی بچے پیدا ہوں گے، ظاہر سی بات ہے دیندار لڑکی ہوگی، نماز پڑھے گی، قرآن کی تلاوت کرے گی، اس کا اثر اس بچے کے اوپر بھی تو ہوگا۔ نماز میں اپنے اس ہونے والے بچے کے لیے دعا ماں مانگے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ بچہ جب دنیا میں آئے گا تو ظاہر سے بات اس کے اندر دینداری آ جائے گی۔ ماں وضو کے حالت میں اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، قرآن پڑھے گی، قرآن کی آواز ان بچوں کے کانوں میں سنائی دے گی۔ غور کرو، آذان کی آواز جب آئے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ماں بھی اللہ اکبر کہے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا اذا قال المؤذن اللہ اکبر، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی کہو اللہ اکبر، جب مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے تو تم بھی کہو اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہ اللہ کے نبی باقاعدہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں، جب مؤذن آذان دے تو آذان کے جملوں کو تم دہراؤ، جب آذان ختم کر لیں تو پھر آذان کی بات کی دعا تم پڑھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے یہ کام کیا وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اب ایک باپ اگر یہ کام کرے تو بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھی یہ کام کرے گا،
اگر ماں یہ کام کرے تو بچہ یا بچی جو اس کے گود میں وہ بچہ ہے وہ بچی ہے وہ سن سن کر کے یا دیکھ دیکھ کر کے اپنے ماں کی نقل کرے گی یا اپنے ماں کی نقل کرے گا. اگر بچہ ہوگا تو نقل کرے گا, بچی ہوگی تو نقل کرے گی. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا ما من مولود یولد علی الفطرہ. اے لوگوں سنو, ہر بچہ اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے, ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. ماں باپ چاہے تو اس کو یہودی بنا دے, اس کو نصرانی بنا دے, اس کو مجوسی بنا دے. ماں باپ چاہے تو اس بچے کو بگاڑ دے یا ماں باپ چاہے تو اس بچے کو سنوار دے, یہ ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو دیندار بچہ کیسے ہو؟ ماں باپ کو دیندار بننا پڑے گا. اب صرف آپ ڈائریکٹ کہیں گے مولوی صاحب ہمارے بچے کے لیے دعا کر دیجیے, مولانا کتنی دعائیں کریں گے؟ آپ کو خود کوشش پہلے کرنی ہوگی. ماحول سے بچہ بنتا ہے. یاد رکھیے, ایک بچہ کو آپ ماحول میں ڈال دیجئے, اچھا ماحول دے دیجئے, تو وہ بچہ وہاں کے ماحول کے اوپر چلنے لگے گا, اسی کی نقل کرنے لگے گا. آپ ایک بچے کو شراب کی دکان میں رکھ دیں, دھیرے دھیرے بچہ وہ شراب پینے لگے گا. ایک بچے کو آپ جوا کے دکان میں رکھ دیں, وہ بچہ دھیرے دھیرے جوا کھیلنے لگے گا. ایک بچے کو آپ مدرسے میں رکھ دیں, آپ ایک بچے کو قرآن پڑھانے کی جگہ میں رکھ دیں, وہ بچہ دھیرے دھیرے قرآن پڑھنے لگے گا اور قرآن کی صورتوں کو یاد کرنے لگے گا, کیونکہ یہ صحبت کا اثر ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ بچہ دیکھ دیکھ کر کے اپنے ماں باپ کے اپنے بچوں کی نقل کرتا ہے.